سب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہر حد تک جائیں گے، یہ آئینی ترمیم عدلیہ پر خودکش حملہ ہے اور جس طرح سے چھپایا جا رہا ہے بظاہر لایا نہیں جا رہا۔ اچھا، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تمام معاملات ایوان میں ڈسکس ہوتے ہیں، باہر تو ظاہر ہے اس مسودے کو ریویل نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب مؤخر ہونے کے بعد اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا مولانا صاحب بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، آپ ان کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں، وہ مان جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ کل رات سے اس حکومت کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ اتنی ویک پوزیشن پہ یہ گورنمنٹ آ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی ساری باتیں وہ آج میں ان کی سن رہا ہوں کہ جی یہ جمہوریت ہے اور یہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، اور جب تک یہ وہ اس کو ایوان میں پیش نہ کیا جائے اس کا مسودہ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ایک ہی بات آپ سن رہی تھی نا کہ مولانا کی بھی ضرورت نہیں ہے، نمبر گیم پوری ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم آرام سے یہ کرا لیں گے، اور اتنی شیورٹی سے کہا گیا کہ ہفتے کو نہیں تو اتوار کو تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اجلاس طلب کر لیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کہنا پڑتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو کہی جا رہی ہے اس وقت گورنمنٹ بات کر رہی ہے، اس کے وزراء بات کر رہے ہیں، وہ فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جب کہا جاتا تھا کہ جی ابھی کیسے ترمیم آپ آرام سے کر لیں گے۔ ایک ہی بات کرتے تھے کہ نہیں، ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، اور ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے۔ اب اچانک کیا ہو گیا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم تو عدلیہ کی اس کے لیے کر رہے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو قانون سازی عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اور یہ ہم آئینی عدالت بھی بنا رہے ہیں، باقی سارا کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ نیکسٹ ٹینیور سے ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ اب ایک طرف تو قاضی صاحب کہتے ہیں جی پرسن اسپیسیفک مجھے قبول نہیں ہوگی آئین سازی یا قانون سازی، اور دوسری طرف یہ ہوئی سارا کچھ ان کے لیے رہا ہے، کیونکہ جب آپ یہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ قاضی صاحب رہیں گے تو ہماری بچت ہوگی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی اس ساری گیم میں کہ آپ نے آنے والے چیف جسٹس کے خلاف محاذ بلا وجہ کیوں کھول لیا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ کو ٹھیک لگا ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی قانون سازی اس ملک میں ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کبھی دیکھیں آپ نے کہ ہفتے یا اتوار کو آپ کے لیے کھول دیے ہو انہوں نے پارلیمنٹ کہ نہیں جی آج ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے، صرف اپنی بہتری کے لیے۔ اس میں صرف ان کو نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نیکسٹ چیف جسٹس نے آنا اور ہماری سیاسی موت ہو جانی ہے۔ کیوں آپ نے یہ سمجھ لیا؟ آپ نے بلا وجہ وہ آج نوید قمر صاحب نے وہ اس پہ شکوہ بھی کیا نا کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں آپ کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے ساتھ اور یہ ان کے خلاف ہوں گے، اور پھر کچھ فیصلے بھی ہم نے دیکھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوئے۔ تو آج آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں سارا کچھ؟ تاریخ گواہ ہے آپ نے جو کیا ماضی میں بھی، اس وقت آپ کو وہ چیف جسٹس بڑا پسند تھا، سجاد علی شاہ آپ کو پسند نہیں تھے، تو آپ کا تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جی وہ جو چیف جسٹس ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، ہم نے اس کو فارغ کرنا ہے۔ سٹل مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئینی ترمیم منظور کرا سکیں گے، پتہ نہیں کیوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا؟ جی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، دیکھیں کب تک یہ سروائیو کریں۔ جی، سلمان عابد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، ظاہر ہے حکومت اتحاد مل کر رہا ہے، اور ابھی بھی بلاول صاحب ملاقات کر رہے ہیں، تو یہ سارے مل کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترمیم پر راضی نہیں کر سکیں گے مولانا صاحب کو؟ دیکھیں، عمومی طور پہ جب آپ سیاسی میدان میں اترتے ہیں تو آپ نے اپنا سیاسی ہوم ورک مکمل کیا ہوتا ہے، اپنی اتحادی جماعتوں کو مکمل طریقے سے آن بورڈ لے کر، اپنے ساتھیوں کو آن بورڈ لے کر پھر آپ کسی بڑے مارکے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ مارکہ کیونکہ اعلان کیا گیا ہفتے یا اتوار کو ہر صورت میں ترمیم ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اپنی طرف سے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ اب وہ تیاری آپ کی مکمل نہیں ہو سکی اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ دیکھیے، عمومی طور پہ ہر حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئین سازی، قانون سازی جو ہے یا آئین میں ترمیم جو ہے اس کا کرنے کی مجاز ہے، لیکن جس عجلت میں اور جس ڈھٹائی کے ساتھ اور جس اندھیرے میں یعنی یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ہی دن میں 3-4 دفعہ اجلاس ملتوی کیا گیا، پھر پھر دوبارہ اناؤنس کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی اہم قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس ملک میں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی، جمہوریت کی بالادستی، آئین کی بالادستی کی باتیں کر رہی ہیں، اس کو آپ نے آخری دم تک چھپائے کیوں رکھا؟
کیوں نہیں یہ پارلیمانی پارٹیوں سے ڈسکس کیا گیا؟ کیوں نہیں یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا؟ کیوں نہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا؟ کیوں نہیں یہ وزیر قانون کو کیوں نہیں پتا تھا کہ کون سا بل ہے اور کون سا نہیں ہے؟ آج نوید قمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بل ہمارے پاس آیا ابھی تو ہماری اس کے اوپر خود بڑی سیریس ریزرویشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ریزرویشن تھیں تو آپ نے کیسے یہ تیاری کر لی تھی کہ ہم کل ہی جو ہے نا تمام امور میں کامیابی حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے حکومت کو پسپائی تو ہوئی ہے, حکومت کی ناکامی تو نکل کر سامنے آئی ہے, اور جو لوگ بھی حکومت کے ساتھ ساتھ ان آئینی ترامیم کے حامی تھے ان کو بھی کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب امریکہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر یہ آئینی ترامیم کا جو پیکیج آئے گا. لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس پر ذرا سوالیہ نشان ہیں اور اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی. جیسے ابھی عامر الیاس رانا نے بھی کہا کہ بہت سے نکات ایسے ہیں, تو بھائی اس پہ بحث کون کرے گا؟ کس نے کرنی تھی؟ آپ تو کل کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں ہم نے بلڈوز کر کے ساری چیزوں کو پروسیس کو بلڈوز کر کے کرنا تھا. اور اس کے بعد میں نے آج مسلم لیگ نون کے 2-3 MNAs کے انٹرویو سنے ہیں جنہوں نے کہا گیا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو دکھایا ہی نہیں گیا ڈاکومنٹ, اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے کوئی پارلیمانی سیاست مضبوط نہیں ہونی. دیکھیے ہر حکمران, چاہے آج کے حکمران ہو چاہے ماضی کے حکمران ہو, عمومی طور پہ آئین کو, جمہوریت کو, قانون سازی کو یہ باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے اقتدار کو تقویت دینے کے لیے. اب یہاں صرف اقتدار نہیں ہے, یہاں اور بہت سے لوگوں کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں. ان سب کو تقویت دینے کے لیے آپ نے اس قانون سازی کا راستہ اختیار کیا. چلیں آپ نے کیا, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار تو کوئی سیاسی اور جمہوری اختیار کر لیتے. اب جب آپ فیس سیونگ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مشاورت میں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اس کو اعتماد میں لیں گے, ضرور لیجئے, لیکن یہی کام اگر پہلے ہو جاتا تو آج حکومت یہاں نہ کھڑی ہوتی جہاں یہ کھڑی ہوئی ہے اور اسے سبکی کا سامنا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ پاس بھی ہو جائے, یہ آئینی ترمیم جس کا آپ بات کر رہی ہیں پاس ہو جاتی ہے, اس کے بعد اب آپ اس کو عدالت کس طرح سے بیہیو کرتی ہے, عدالت کس طرح سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی, کیونکہ اب چیلنج بھی ہو رہی ہے نا, کل شاید چیلنج ہو جائے گی. جی اس میں ہم چل کے بات کرتے ہیں, چیلنج ہو گئی ہے, اس کو کس طرح سے عدالت بیہیو کرتی ہے. اب یہ جو بار ایسوسیشنیں سامنے آ گئی ہیں, یہ کیا نیا منظرنامہ کریٹ کرتی ہے, تو ایک جسے کہتے ہیں کنفیوژن تو کریٹ ہو گئی ہے اس آئینی پیکج کے نام کے اوپر. صحیح. فیصل صاحب, یہ جو کنفیوژن ہے کیا پھر یہ اداروں میں تصادم کی صورت پیدا کر سکتی ہے؟ اس پہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں. جو بنیادی سوال, فیصل واوڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نااہل اور نکمی ہے, تو کیا مؤخر ہونے کی وجہ یہ ان کی نااہلی ہے؟ فیصل واوڈا صاحب نے تو کسی کا پیغام پہنچایا ہے نا, جن کے وہ نمائندے ہیں, ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لو ان میں اہلیت نہیں آ سکتی. اچھا, یہ جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا, اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. آج ایک بڑے اخبار کی خبر ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو ہی نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے کیا. کل وزیر قانون کا بیان چل رہا تھا کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے. یہ انتہا ہے, یہ انتہا ہے وزیر قانون کے. عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی 25 اکتوبر بہت دور ہے, یہ ہے اس ملک کا ایشو, یہ ہے اصل مسئلہ اس آئینی ترمیم کے پیچھے. مسئلہ آئین میں ترمیم کرنا یا عدالتی نظام کو بہتر کرنا نہیں ہے, وہ 26 اکتوبر کی تاریخ سے بچنا ہے جو حکومت کو, جو 26 اکتوبر کا خوف ہے. اس ملک کا مسئلہ اس وقت ایک مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اس ملک پر. اس ملک میں جو اس وقت جو بحرانی کیفیت ہے, جو بالکل ایک آگ لگی پڑی ہے ہر طرف, کچھ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. کہ اس ملک کا جو نظام ہے اس کی سوئی جو ہے وہ 8 فروری کو